سر پروسٹیٹ کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ آپریٹ کر دیں گے، اور لوگ ڈر کی وجہ سے حکیموں کے پاس جاتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں ایک یورولوجسٹ ہوں اور ہر مریض کا تو آپریٹ نہیں کرتا میں۔ اس کے اندر یہ بس صرف مت کی حد تک ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مائلڈ کا، تو اس میں تو ہم دوائی بھی ریکمینڈ نہیں کرتے۔ پیشاب کی تھوڑی بہت تکلیف ہے، پیشاب کرتے ہوئے کچھ تھوڑی بہت دقت ہے، بہت شدید علامت نہیں ہے اس کو ہم جو اسکور ہے وہ 1 سے 8 تک، 1 to 8 اگر اسکور ہوگا تو ہم اس کو مائلڈ کاؤنٹ کریں گے۔ اور مائلڈ میں لائف سٹائل موڈیفیکیشن کا کیا ہے کہ ہم پانی پینے کے اوقات کے بارے میں بتا دیتے ہیں، کیونکہ یہ پیشاب کی تکلیف ہے تو رات کو سونے میں مریض کو ڈسٹرب کرتی ہے، ہم شام کے وقت پانی کی مقدار کو کم کروا دیتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ مزید ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو، اس لیے دن کے اوقات میں پانی کو زیادہ پی کے اسے کمپنسیٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ وہ خوراک جو کہ پیشاب آور ہے، مثلا چائے، کافی، بیوریجز، چینی کا بہت زیادہ استعمال، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ پیشاب آور ہیں، تو ان کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے، ان کی مقدار کم کر دی جاتی ہے، یا بند کروانے سے، ریگولر ورزش کرنے سے، واک کو بڑھا دینے سے ہی یہ علامت کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اور وہ مریض جن کے جو سمٹمز ہیں وہ اسکور 8 یا اس سے نیچے تک ہوتا ہے، ان میں یہ جو لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے یہ کارگر ہو جاتی ہے، اور مریض کے جو علامات ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد 8 سے لے کے 24 تک کے درمیان میں ماڈریٹ علامات آ جاتی ہیں، جس میں مریض کو رات کو 1-2 مرتبہ اٹھنا پڑ جاتا ہے، واش روم میں نارمل ٹائم سے زیادہ ٹائم بیٹھنا پڑ جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے مختلف قسم کی ادویات ہیں، پھر ہم الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں، اگر اس میں 40 گرام تک کا پروسٹیٹ ہو تو اس میں ہم ایک میڈیسن جسے الفا بلاکر کہا جاتا ہے وہ استعمال کروا دیتے ہیں۔ اگر 40 گرام سے پروسٹیٹ زیادہ آ جائے الٹرا ساؤنڈ کے اوپر اور علامات اس کی ماڈریٹ کی زمرے میں ہی آئیں، تو اس کنڈیشن میں ہم 2 مختلف ادویات کا کمبینیشن مریض کو ٹرائل کراتے ہیں، اور اس سے مریض کی علامات کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ اگر مریض کی علامات بہت شدید ہوں، پروسٹیٹ کا سائز الٹرا ساؤنڈ پہ بہت بڑا ہے اور پیشاب کی رکاوٹ شدید ہے، جس کی وجہ سے مریض کو بار بار انفیکشن ہو رہی ہے، یا بار بار مریض کے پیشاب کے ساتھ خون آ رہا ہے، یا خدا نخواستہ ہرنیا بن سکتا ہے، اس کی وجہ سے بواسیر کی تکلیف ہو سکتی ہے اگر پروسٹیٹ کا علاج بر وقت نہ کیا جائے، تو ایسی صورتحال میں صرف ہم مریض کو آپریشن تجویز کرتے ہیں جب اس کا پروسٹیٹ اس کی پیشاب کے علاوہ جسم کے باقی حصوں پہ، یعنی کہ گردوں پہ افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ بواسیر ہو جاتی ہے اور ہرنیا بن سکتا ہے، تو آپریشن بھی اس میں جدید ترین طریقے موجود ہیں، بذریعہ کیمرہ آپریشن ہے، کوئی اس میں چیرا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جب چیرا نہیں لگے گا کوئی کٹ نہیں، ہاسپٹل سٹے بہت تھوڑا ہوتا ہے، آپریشن سے 12 گھنٹے کے بعد مریض گھر جا سکتا ہے۔ اب آپ نے جو بات کی ہے کہ اس خوف کے بارے میں کی وجہ سے لوگ حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں، بغیر کسی کوالیفیکیشن کے اگر کوئی آپ کا علاج کر رہا ہے تو آپ سوچیں گے وہ کیا علاج کرے گا، وہ تیر تکے سنی سنائی دوائیاں۔ اب اس میں ایک بالکل آج سے کچھ سال پہلے ایک حکیمی دوا، مطلب ہربل میڈیسن آج کل بھی اویلیبل ہے، 100 منٹوں کے نام سے مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے، جو ہم وہ ادویات پہلے استعمال کیا کرتے تھے مریضوں میں، لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ مریضوں کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے سوائے خرچے کے، ان کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں، تو میڈیکل میں اس کا جو استعمال ہے وہ بند کر دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے حکیموں کو تو اس کے بارے میں بھی نہ پتا ہو، اور وہ اپنی مرضی سے کوئی کشتہ جات دے کے بظاہر تو آپ کو ٹھیک کر رہے ہوں، آپ کا علاج کر رہے ہوں، اور کچھ عرصے کے بعد پتہ چلے کہ اس کی وجہ سے آپ کے وائٹل آرگنز، خدا نخواستہ گردے یا جگر کے فیلئر جیسے مرض میں آپ لوگوں کو مبتلا کر دیں۔ تو اس لیے جس سے بھی علاج کروائیں اس کی کوالیفیکیشن ضرور چیک کر لینی چاہیے۔